السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ان خلقکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تم کو من تراب، مٹی سے، ثم پھر اذا انتم بشر تنتشرون، اس وقت تم بشر ہوتے ہو جو منتشر ہوتے ہو، ادھر ادھر پھیلتے ہو۔ ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ان خلقہ، یہ کہ پیدا کیا اس نے لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجن، جوڑے، لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، اس کی طرف، وجعل، اور بنایا اس نے، بینکم، تمہارے درمیان، مودتاً، دوستی، ورحمتاً، اور شفقت، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، خلق السماوات والارض، پیدا کرنا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور مختلف ہونا ہے تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات للعالمین، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، منامکم، تمہارا سونا ہے، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا ہے، من فضل ہی، اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یسمعون، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یریکم البرقہ، دکھاتا ہے وہ تمہیں بجلی، خوفاً، ڈرانے کے لیے، وطمع، اور طمع کے لیے، امید دلانے کے لیے، وینزل، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فیحیی بہ الارض، پس آباد کرتا ہے، زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء، یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بے امر ہی، اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ثم پھر، اذا دعاکم دعوتاً، جب وہ بلائے گا، پکارے گا تمہیں ایک مرتبہ پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا، اس وقت، انتم تخرجون، تم سب نکلو گے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے فرما برداری کرنے والا ہے، وہو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جو نئے سرے سے بناتا ہے مخلوق کو، جس نے ابتدا کی مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ لٹائے گا اس مخلوق کو، وہو اہون علیہ، اور وہ بہت آسان ہے اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے بلند صفات ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ فمن آیاتہ، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، اذا انتم، اس وقت تم، بشر ہوتے ہو، تنتشرون، پھیلے ہوئے۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، ان خلقہ، یہ کہ پیدا کیا اس نے، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجن، جوڑے، بیویاں، لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، ان کی طرف، وجعل، اور بنائی اس نے، بینکم، تمہارے درمیان، مودتم و رحمہ، دوستی اور شفقت، رحمت، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یتفکرون،
البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ فمن آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں میں سے مختلف ہونا ہے تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا۔ ان فی ذالک، بشک اس میں، لآیات للعالمین، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ ومن آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے منامکم، تمہارا سونا ہے، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، وابتغاؤکم، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے تمہارا تلاش کرنا، من فضل ہی، اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو، ان فی ذالک، بشک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ ومن آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یریکم البرق، یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً، خوف دلانے کے لیے، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے، وینزل، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فیحیی، پس وہ زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے، بہ الارض، اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، ان فی ذالک، بشک اس میں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ومن آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان تقوم السماء، یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، اس کے حکم سے، ثم پھر، اذا دعاکم دعوتاً، جب وہ پکارے گا تمہیں ایک مرتبہ پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم سب نکلو گے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے فرما برداری کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ لٹائے گا اس کو، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر بہت آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے صفات ہیں بلند، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بہت غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ومن آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلقکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، اذا انتم، اس وقت تم، بشر ہوتے ہو، تنتشرون، منتشر ہوتے ہو، ادھر ادھر پھیلتے ہو۔ ومن آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، ازواجا، جوڑے، بیویاں، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، اس کی طرف، وجعل، اور بنائی اس اللہ تعالیٰ نے، بینکم، تمہارے درمیان، مودۃً، دوستی، ورحمتاً، اور شفقت، ان فی ذالک، بشک اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والی، طاقت والی ذات ہے، وہ اس قدر قوت والی، طاقت والی ذات ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ مشرکین مکہ چونکہ دوبارہ اٹھنے کے قائل ہی نہیں تھے، قرآن مجید کے اول مخاطب مشرکین مکہ ہی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے یہ بات ان کے سامنے واضح کی ہے کہ تم دوبارہ اٹھنے کے انکاری ہو، اٹھانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ تمہیں ضرور اٹھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ بڑی قوت والی، طاقت والی ذات ہے۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر طاقت والی، قدرت والی ذات ہے، اپنی کچھ نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کی۔
کہ تم ان نشانیوں پر غور کر لو، تدبر کرو، ان نشانیوں کو سمجھ لو، تو یقیناً تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بھی قائل ہو جاؤ گے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا، یعنی کائنات اپنے آپ نہیں بنی، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ کائنات اس اکیلے اللہ نے بنائی ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج ہے۔ وہ اس نے صرف یہ کائنات ہی نہیں بنائی، وہ پوری کائنات کو نظام کو بھی چلانے والا ہے، اور وہ چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ کائنات کے نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی معاون، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو تفویض کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 6 جگہ پر من آیات ہی لا کر وہ اپنی طاقت اور قدرت کو ظاہر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی طاقت والی، قدرت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ بھی نشانیاں ہیں، تم ان پر غور و فکر کرو تو یقیناً تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر بھی ایمان لے آؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بھی مانو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من آیات ہی، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلقکم، کہ اس نے پیدا کیا تم کو من تراب، مٹی سے، ثم پھر اذا انتم، اس وقت تم بشر ہوتے ہو، تنتشرون، اور تم منتشر ہوتے ہو، ادھر ادھر پھیلتے ہو زمین کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی، اور اس سے مراد آدم علیہ السلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی آگے نسل چلائی، اور انسان کی مختلف قسمیں بنائی، انسان کو تخلیق کیا۔ اچھا، اب انسان کی یہ جو تخلیق ہے نا، یہ مرد اور عورت کے ملنے سے ہوئی۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو انسان کی اصل بھی مٹی ہے، یعنی انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے کی۔ اچھا، اب یہ جو حقیر پانی ہے نا، یہ پیدا ہوتا ہے خوراک سے، اور جو خوراک ہے نا، خوراک کی اصل وہ مٹی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو بھی کھاتا ہے، جو بھی پیتا ہے نا، وہ سارا کچھ مٹی سے ہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اصل بنیاد انسان کی مٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پیدا کر کے اس نے تمہیں پروان چڑھایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تم پورے بشر بن گئے، انسان بن گئے، اور تمہارے اندر طاقت آ گئی، قوت آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عقل سے نوازا، تم پوری دنیا میں پھر تم نے رہائش کر لی اور منتشر ہو گئے کام کاج کے سلسلے میں، تم نے دنیا کے اندر آباد کاری بھی کی۔ یہ ساری طاقت، قوت کس نے عطا کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پیدا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ انسان بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے۔ عقل کی بنیاد پر انسان نے کتنی ترقی کی ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان کہاں تک پہنچ گیا، کیا کچھ اس نے ایجاد نہیں کر لیا۔ پوری انسانیت مل جائے، مٹی لے، مٹی سے کوئی چیز بنائے، اور اس کے اندر وہ روح پھونک کر جان ڈال دے، پوری دنیا مل کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، پھر اس سے ساری یہ بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ قیامت تک کتنی مخلوق اللہ پیدا کرے گا، واللہ بہتر جانتا ہے کتنے انسان پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس قدر طاقت والی، قدرت والی ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج تک خربوں انسانوں کو اس نے پیدا کیا، اور کتنوں کو کرے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی طاقت والی، قدرت والی ذات ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کے مراحل سے گزارتا ہے، پھر کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، پھر انسان دنیا کے اندر آتا ہے، وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ کس قدر طاقت والی ذات اور قدرت والی ذات۔ تو انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مجھے بنانے والا، میرے وجود کو چلانے والا
کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، اور وہ اکیلا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود بھی اس کے سامنے آئے گا کہ اللہ کا وجود ہے، یہ کائنات کو نظام بنانے والی چلانے والی ذات ہے، اور وہ اکیلی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ انسان اپنے آپ پر غور کر لے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، انسان سے پھر اس کا جوڑا بھی بنایا ہے، جوڑا بھی پیدا کیا ہے، اس کی بیوی پیدا کی ہے، اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے مرد کو پیدا کیا۔ اگر انسان یہ جو میاں بیوی کا جوڑا ہے نا، مرد اور عورت کا، اسی پر غور کر لینا تو انسان کو بخوبی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس اکیلے نے تخلیق کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن آیاتہ ہی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلق لکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجا، جوڑے، تمہاری بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون کرو اس کی طرف، وجعل، اور بنایا اس اللہ تعالیٰ نے یا بنائی اس اللہ تعالیٰ نے، بینکم، تمہارے درمیان، مودۃ، دوستی، ورحمۃ، اور رحمت، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی راحت کے لیے، انسان کی سکون کے لیے وہ چیزیں عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، رہنے کے لیے جنت دی۔ اب جنت کی نعمتوں میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، نہ وہاں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جنت کی نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ جنت کی نعمتیں ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام جنت کے اندر عیش پذیر ہیں، لیکن ان کے سکون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے۔ پھر صرف آدم علیہ السلام ہی کا جوڑا نہیں بنایا، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے تو جوڑے سے ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں مرد پیدا کیے ہیں ان کا جوڑا، یعنی ان کے لیے عورتیں بھی پیدا کی ہیں، جہاں عورتیں پیدا کی ہیں وہاں ان کے لیے مرد پیدا کیے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پہلا جوڑا دنیا کے اندر بنایا ہے نا، یہ میاں بیوی کا، اور اس دنیا میں جتنی بھی انسانوں کی محبتیں پھیلی ہیں نا، وہ والدین کی ہے، اولاد کی ہے، یا رشتہ داروں کی ہے، دوستوں احباب کی ہے، جتنی بھی محبتیں پھیلی ہیں، اس کی اصل بنیاد میاں بیوی، یعنی پہلا جوڑا وجود میں آنے والا وہ میاں بیوی کا ہے۔ لیکن آج سب سے مظلوم جوڑا بھی یہی ہے، یعنی دیگر محبتیں جن کی بنیاد وہ میاں بیوی ہے، وہ دیگر محبتیں تو آج قائم ہیں۔ والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، دوستوں احباب کے ساتھ محبت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے، لیکن میاں بیوی کی اکثر لڑائی رہتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو میاں بیوی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو پیدا کیا کہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے، تو بجائے سکون حاصل کرنے کے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر دی اور ماحول خراب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جوڑے کی تخلیق کی تھی، ہم نے اس کو پورا ہی نہیں کیا۔ ہم وہ اسباب ہی پیدا نہیں کرتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، یعنی نہ مرد پیدا کرتا ہے نہ عورت پیدا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں یہ بات بھی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، دوستی بھی ڈال دی اور شفقت بھی ڈال دی۔ تو گویا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو رہن سہن کرنا ہے نا، وہ دوستانہ ماحول میں کرنا چاہیے، نہ کہ مرد بیوی کو غلام بنا کے رکھے اور سمجھے میرے پاؤں کی جوتی ہے، اور نہ بیوی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں مرد کو نیچے لگا کے رکھوں، وہ میری بات ہی مانے۔ ان میں آپس میں دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ جب دوستانہ ماحول ہوگا نا تو تبھی یہ جو ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس قدر مضبوط اور کمال حکمت والی ہے کہ دنیا میں جس قدر محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے نا، یہ جوڑا بننے سے ہوتی ہے،
ہوتی نہیں، یعنی میاں بیوی کے علاوہ انسان عورت سے سکون حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو توڑتے ہوئے عورتوں سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عورتیں مردوں سے سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ سکون حاصل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وہ سکون عارضی اور وقتی ہوتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے نا، یہ مستقل سکون کے لیے کیا، اور مستقل سکون یہ میاں بیوی بننے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ان کے درمیان جو شفقت ہے نا، محبت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ڈال دی ہے، وہ میاں بیوی کے جوڑے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے اگر مرد عورت سے، عورت مرد سے وہ وقتی سکون حاصل کرتا ہے بغیر میاں بیوی بننے کے، تو عارضی اور وقتی ہے، وہ کبھی ایک دوسرے پر شفقت نہیں کریں گے، مفاد حاصل ہوگا، غائب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ساتھ بھی گزارتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت بھی کرتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے۔ جو مرد ہوتا ہے وہ اس کے لیے کما کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالتا ہے، ہڈیاں توڑواتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور عورت ہے وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرتی ہے، اس کے کپڑوں کا اہتمام کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے کام کاج کرتی ہے، اس کی جو نسل ہوتی ہے اس کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ پھر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے یا بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ایک دوسرے پر شفقت بھی کرتے ہیں، اپنا دکھ درد ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے علاوہ مرد اور عورت میں یہ محبت، شفقت اور سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام نے یہ جو مرد اور عورت کا آپس میں ملنا ہے نا، یہ میاں بیوی کے لیے جائز قرار دیا، اور اس کے علاوہ حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس میں مفاد ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سکون وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، لم ترا للمتحابین مثل النکاح ہے، مثل النکاح ہے، دو جو محبت کرنے والے ہیں نا، تو نکاح سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھے گا، کہ جس قدر دو افراد میں محبت نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے نا، کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے دوستی اور شفقت رکھ دی ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان بھی، اور مسلمان یا انسان ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان شفقت ہوتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں البتہ نشانی ہے۔ اگر وہ غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر یہ چیز بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک اکیلے نے بنایا۔ یعنی اپنے وجود پر انسان غور کر لے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو آگے انسان کا جوڑا بنایا ہے اور جو ان کے درمیان مودت رکھ دی ہے، اگر انسان اسی پر غور کر لینا اور پھر اسے انسان کو تخلیق کیا، تو انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو بنانے والی۔ اب دیکھیں میاں بیوی ہیں، بالکل صحت مند ہے، سارے اسباب اولاد کے حصول کے ان کے پاس موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ یہی اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے لڑکا ہو وہ لڑکی ہو جاتی ہے، انسان چاہ رہا ہوتا ہے لڑکی ہو وہ لڑکا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اور اس کا مطلب کوئی ذات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، وہ ارادہ پورا ہی نہیں ہوتا، وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو میرے ارادے کو توڑ رہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر انسان کائنات کے نظام پر غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے والی کو ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کا نظام اپنے آپ نہیں بنا، جس طرح یہ دہریے لوگ کہتے ہیں، یہ جو کمیونسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من آیاتہ ہی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں خلق السماوات والارض، پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان پیدا کر دیے، زمین پیدا کر دی، زمین کا نظام بنا دیا۔ اس میں نشانیاں اگر انسان غور و فکر کرے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے مختلف ہونے میں بھی اس اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک دیکھیں ہم کتنے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کی، ایک کا رنگ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔
آپ غور و فکر کر کے دیکھ لیں، کبھی ایک کا رنگ دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ صرف رنگ ہی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں ایک رنگ کو بیان کیا کہ زبان کو بیان کیا نا۔ اگر انسان غور کرے، بال ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، وجود کی بناوٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، قد ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ رنگوں کی بات ہے، اگر سفید رنگ ہے نا تو سارے سفید رنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، کالے رنگ ہے، کالے رنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ آج تک یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہیں، یہ جو انسان کا انگوٹھا ہوتا ہے، اس کی جو لکیریں ہیں نا، یہ آج تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملی۔ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بناوٹ رکھی ہے، یہ ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی۔ یعنی آپ موبائل پر وہ اپنا فیس لگاتے ہیں نا، تو کبھی دوسرے کے فیس سے موبائل نہیں کھلے گا، ہمیشہ آپ کے فیس سے کھلے گا۔ اس کا مطلب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے جو اس کو دوسرے سے جدا کر رہی ہے۔ آنکھوں سے تالے کھلتے ہیں، وہ کوئی بھی بندہ سامنے آ جائے تالا کبھی نہیں کھلے گا، کبھی دروازہ نہیں کھلے گا جب تک وہ مطلوبہ انسان نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رنگوں کے اندر اور زبانوں کے اندر یہ جو اختلاف رکھا ہے نا، اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اور زبانیں دیکھ لیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا کے اندر کتنی زبانیں، صرف زبانیں نہیں، اچھا زبانوں کے لہجے بھی مختلف ہیں۔ اگر ایک پنجابی بولنے والا آدمی ہے نا، تو ہر ایک کا لہجہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اردو بولنے والا ہر کا لہجہ دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی جو زبان ہے وہ دوسرے سے جدا رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بولتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ فلاں بول رہا ہے، یعنی زبان ہماری ایک ہے۔ اور اسی زبان سے انسان مختلف ذائقے بھی چکھتا ہے، معافی ضمیر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قوت گویائی دی ہے، وہ بھی ہر ایک کو مختلف دی ہے۔ تو یہ اختلاف پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اپنی زبانیں کے لہجوں پر غور کر لے، زبانوں پر غور کر لے، اور اپنے رنگوں پر غور کر لے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود اسے سمجھ آ سکتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات للعالمین، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ جو جاننے والے ہیں غور و فکر کرے، نشانیاں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے منامکم، تمہارا سونا ہے، باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت۔ تم دن میں سوتے ہو، رات بھی سوتے ہو۔ رات تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے، انسان سوتا ہی ہے، دن میں بھی بسا اوقات انسان سو جاتا ہے۔ اب یہ جو نیند ہے یہ کیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں معلوم کر سکا کہ یہ نیند کیا ہے، کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن انسان پر طاری ہوتی ہے، انسان سو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے سلاتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ نہیں اٹھانا چاہتا انسان سوتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی سوتا ہی سو گیا۔ تو مطلب وہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اگر انسان اس پر غور کرے۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ شل ہو جاتے ہیں، وجود کام ہی نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند کو بڑھا دیا، انسان سوتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے کام کاج کرتا ہے۔ تو یہ سلانے والی اور دوبارہ اٹھانے والی ذات کون سی ہے؟ نیند کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ انسان اسی پر غور کر لے۔ اب دیکھیں کتنے انسان ایسے ہیں وہ سونا چاہتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، نیند کی نہیں آتی نیند ان کو۔ تو مطلب یہ کہ کوئی ایسی ذات ہے جو نیند لے کے آتی ہے، نیند اپنے آپ نہیں آتی۔ اگر اپنے آپ آتی ہوتی تو انسان کو سونے کے لیے گولیاں کھانی نہ پڑتی۔ اگر انسان اسی پر غور کر لے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ دن کے وقت تم رزق کی تلاش میں چلتے پھرتے ہو، اور مختلف ذرائع ہیں تمہارے پاس، تو تمہیں رزق ملتا ہے۔ وہ رزق کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر رزق انسان کے اختیار میں ہو کو بھوکا رہے ہی نہ، وہ جتنا چاہے رزق حاصل کر لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن انسان کو آمدن ہوتی نہیں ہے، وہ رزق کما ہی نہیں سکتا۔ اور بسا اوقات انسان کو امید بھی نہیں ہوتی، اور اللہ اس کو وافر رزق دے دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کروڑوں روپیہ دکان پہ لگایا ہوا ہے، سارا دن انسان کے وہاں بیٹھ کے واپس آ جاتا ہے، شام کو سیل ہی نہیں ہوتی، گاہک ہی کوئی نہیں آتا، حالانکہ دکان کے اندر کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے، اس نے کھولی بھی ہے، وہ تگو دو بھی کر رہا ہے۔ ایک ریڑھی والا ہوتا ہے، وہ 4-5 ہزار کی بسا اوقات دیہڑی لگا لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ عطا کرنے والی کون ہے؟
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک بشک اس میں لآیات لقوم یسمعون، البتہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو سننے والی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یریکم البرقہ، دکھاتا ہے وہ تمہیں بجلی، آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، خوفاً خوف دلانے کے لیے، وطمعا اور امید دلانے کے لیے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بجلی ہم پر آ ہی نہ جائے، سڑک پیدا ہوتی ہے فوراً انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اب یہ بجلی چمکی ہے، بادل آ گئے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی بارش بھی برسائے گا۔ تو انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ایسالی ہو جاتی ہے، وہ ساری انسانیت مل جاتی ہے، وہ مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کرتی ہیں، ان سے وہ نہیں برسائی جاتی، وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتے جو قدرتی بارش کے۔ اور پھر مصنوعی بارش پر کتنا خرچہ آتا ہے، کتنی محنت آتی ہے۔ تو انسان کے اختیار میں تو بارش کا برسانا نہیں ہے، وہ بھی اللہ برساتا ہے۔ تو اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو بارش برسانے والی ہے اور روکنے والی ہے، پھر جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی نازل کرتا ہے، وہ پانی کو زیادہ بھی نازل نہیں کرتا کہ کہیں وہ دنیا کا نظام ہی خراب نہ ہو جائے۔ وہ ينزل، اور نازل کرتا ہے من السماء، آسمان سے مان پانی، فیحیی، پس وہ زندہ کرتا ہے بہ الارض، اس کی پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ تو جو اللہ زمین کے بجر ہو جانے کے بعد وہ پانی نازل کر کے زمین کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے، جب انسان مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گا تو اللہ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، وہ قادر ہے، وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ ان فی ذالک، بشک اس میں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل کرنے والی ہے۔ ومن آیاتہ، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان تقوم السماء، یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، صلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اتنا بڑا آسمان اور اتنا موٹا، اتنی مضبوط مخلوق، یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، کوئی ستون نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر بیم نہیں ہے، جب اللہ اس کو حکم دے گا یہ ختم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اتنی بڑی زمین ہے، یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ذرا سا اللہ کا حکم ہوتا ہے، زمین پر زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے آنن فانن کتنی تباہی پھیلتی ہے۔ اور اگر اللہ مستقل حکم دے دے زمین پر آبادی ممکن نہ ہو، زمین حرکت ہی کرتی رہے، انسان اپنے کام کاج ہی نہیں کر سکتا، آبادی نہیں ہو سکتی، یہ کس کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کی طاقتیں مل جائے، سائنس مل جائے، وہ زلزلے کو روک سکتی؟ آج ہم جن ممالک کو بڑے ترقی یافتہ ممالک اور تہذیب یافتہ ممالک شمار کرتے ہیں، ان میں ایک جاپان بھی ہے، کتنی اس نے ترقی کی ہے، کس قدر تہذیب والی قوم ہے، تو کتنے زلزلے آتے ہیں ادھر، آج تک پوری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکی، سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں۔ تو مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو روکے ہوئے، انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر جب اللہ پکارے گا تمہیں ایک مرتبہ پکارنا، وہ صرف کون کہے گا؟ من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم سب نکلو گے، یعنی اللہ نے تو کون کہنا ہے نا، یہ تو تمہاری سوچ ہے، اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اللہ نے کون کہنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبھی کو اٹھا لینا، اللہ کے لیے کون سی بات مشکل ہے۔ والا ہوا، اور اسی کے لیے، من جو کچھ سماوات آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے فرما برداری کرنے والا۔ یہ صرف انسان ہے یا جن ہے جو مکلف مخلوقیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، نئے سرے سے پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اسے دوبارہ لوٹائے گا بھی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور بہت آسان ہے اس کا۔ یعنی یہ ہمارے اعتبار سے کہا، ہمیں پہلی مرتبہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ بنانی مشکل نہیں ہوتی، دوسری مرتبہ آسان ہو جاتی، تو اللہ کے لیے نہ پہلی مرتبہ مشکل ہے نہ دوسری مرتبہ مشکل ہے۔ تو جب انسان کا وجود نہیں تھا، انسانی عقل کے مطابق اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، تو اللہ کو دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اس کے لیے نہ پہلے مشکل تھا نہ اب مشکل ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی کے لیے صفات ہیں بلند، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض میں، وہ بڑی صفات کا مالک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کی صفات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ غلبے والا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ بڑی حکمت والی ذات، وہ حکمت والی ہے، کس کو کب پیدا کرنا، کیا پیدا کرنا، وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ پیدا کرنے پر غالب ہے، اس نے قیامت کو قائم کرنا کب ہوگی، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے، اور وہ کرنے پر قادر ہے، وہ غلبے والا ہے، جب چاہے وہ کر لے، اس کا وقت آئے گا وہ اللہ کرے گا۔ تو تمہیں چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید اختیار کرو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشد و ہدایت کے لیے دین نازل کیا اس کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی سمجھ کر بیان کرنے کی، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا۔